اگر سونا جو ہے وہ تو 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن 52 تولے چاندی کے برابر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ حضور جنت البقیع پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ کسی نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے تو پیسے تو لے گا نا اللہ کے بندے، جب پیسے لے گا تو پیسوں کی زکوٰۃ دے گا۔ میرے خاوند نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارے ابو کہیں تو میں طلاق دے دوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ طلاق اس نے نہیں دی، اور آزاد کے لفظ سے نیت طلاق نہیں تھی۔ انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بھائی سب کی، کسی صحابی یا رسول اللہ کو کوئی مثالہ نہیں لگایا گیا دفن کے وقت، مثالہ لگا کے کوئی بھی دفن نہیں کیا جاتا۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ہاں مثالہ لگا دیتے ہیں اور لاش جلدی گل جاتی۔ سب کسے تم نے دیکھا ہے مثالہ لگاتا وہ کون سا مثالہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ایسے قصے تو نہ کیا کرو نا۔ حضرت علی کے والد اسلام نہیں لے آئے، اس لیے ان کو علیہ السلام نہیں کہنا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آخری وقت تک حضور کوشش فرماتے رہے۔ وضو میں جو ہم گردن کا مسح کرتے ہیں یہ صرف فقہ حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی میں ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے اللہ اس کو قیامت والے دن اغلال جہنم کے جو ہیں ان سے بچائیں گے۔ ایک بچی پریشان ہے اپنی فیملی کی وجہ سے، وہ بد زبانی کرتی، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کے جھگڑے ختم کرے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے گروپ میں سے ایک عورت نے جدہ ایئرپورٹ پہ اسکارف باندھا، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر وہ نیت پاکستان سے کر کے آئی تھی تو کپڑا اسے جدے باندھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم میری بیوی ہو۔ اس عورت نے وہ کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے بیوی، کیوں ان جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ لاہور پڑھو اور بھول جاؤ۔ ایک عورت نے خانہ کعبہ کا طواف تو مکمل کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، باقی نہیں لگائے، دم پڑ گئی۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، احرام جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا ہے تو آپ کو دم پڑ گئی، اور وہ اصل عمرہ جو تھا اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ وہ تو آپ کو اپنے ملک سے نیت کرنی چاہیے تھی۔ عورت نے بھی نہیں باندھا، اگر جدہ سے باندھا ہے تو اس پر بھی دم ہے۔ بندوق سے اگر مچھلی کا شکار کریں جائز ہے کھانا، کوئی بات نہیں۔ جب ہر شکار جائز ہے تو مچھلی کا شکار بھی جائز ہے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن اب بھول گیا ہوں، بالکل بھولنے سے گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرو اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو، اور کسی قاری کے پاس بیٹھ کے سمجھو کہ قرآن کو یہ پکا کیسے کرتے ہیں۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا کی، اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پیا، حل کرنے کے بعد نہانے سے پہلے احرام کی حالت میں کھانا منع تو نہیں ہے۔ آپ تو پاکستان سے جب احرام باندھ کے آتے ہیں پہلے ہی جہاز میں روٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر منع کیسے ہوا؟ آپ تو ابتدائی وہاں سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے یار ہوسٹس دیتی ہے نا، جس کو دیکھنا بھی حرام ہے اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا۔
بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں، بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں۔ اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو۔ میں نے کہا بیوی میں نے نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہ گار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے، تو ایک اکیلی عورت ہو، اکیلا مرد ہو، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، وہ پھر تنگ نہیں کیا۔ بہرحال ایک آدمی نے بینک سے سود لیا ہوا ہے، اگر ہم قربانی میں اس کو شریک ہے، اللہ کے بندے گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہو گیا کہ قربانی میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، قدم زمین نظر نیچے رکھیں، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، اور نہ مقام ابراہیم کو ہاتھ لگائیں۔ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 لگاؤ گے تو سنت رسول کی مخالفت کرو گے۔ طواف کے دوران بات چیت کرنا موبائل پر یا فوٹو میں بلا وجہ بات چیت ناجائز ہے، بلا وجہ فوٹو نکالنا بھی ناجائز۔ تم اللہ کے کعبے کے باہر پھر اتنا تمہیں ہوش ہے کہ ویڈیو بنا رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں کعبے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ میرے بھانجے مبشر لقمان کا قانون کا اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال اگر ایک لڑکی نے غلطی کی، اس سے گناہ ہوا، پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، وہاں خوش توبہ کر لے، بس پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور بھول جاؤ، پھر گناہوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اللہ مزید اولاد بھی دے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی دے۔ ایک آدمی کی بیوی کو کم از کم 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ روٹھے ہوئے ہو گیا ہے، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، بالکل طلاق دے، باقی حق المہر تو اس کو دینی ہی دینی ہے۔ اگر کسی نے غیر محرم سے بوس و کنار کیا، اس کے بدن کو بھی چما، زنا تو نہیں ہے لیکن مبادی زنا تو ہے نا، اس لیے استغفار، اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ یہی مسائل نہ کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن نان نفقے کے علاوہ بھی اس کو کچھ دینا چاہیے۔ ہاں، اس کو نان نفقے کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیا کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ میری چیز ہے۔ میرے والد نے اپنی زندگی جائیداد 11 کروڑ میں 6 لاکھ، ایک بھائی 4 لاکھ دوسرے بھائی کو، اور 4 بہنوں کو 20-20 لاکھ دیے۔ یہ بالکل غلط ہے، مقامی عالم سے جا کے فتویٰ لکھا کے اس پہ عمل کرو۔ میں نے اپنی بیوی کو حق المہر جو ہے 10,000 پاؤنڈ کی جیولری دی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہے، تو وہ جیولری میں رکھوں، تم کیوں رکھو؟ وہ تو اس کی ہے، اس کی اولاد کو دو، وارثوں کو دو، کوئی نہ ہو تو خیرات کرو، تمہاری تھوڑی ہے، تم نے تو حق المہر میں دی تھی۔ فرض نماز کے بعد دعا بالکل کر سکتے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ مسجد شہید ہو گئی، اس کا سامان گھر میں استعمال کریں، اپنے خریدا ہے تو استعمال کریں، ورنہ اس کو کسی مسجد میں لگائیں۔ ایک استانی ہے جس کی تنخواہ ہے 30,000، اگر وہ اپنے قائم مقام کسی دوسری استانی کو 10,000 روپے کے دے کے بھیجا کرے، بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے،
وہ 30,000 تمہارے لیے دیتے ہیں، تمہاری دوسری استادی کے لیے تو نہیں دیتے۔ دمے کا مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتا، چونکہ انہیلر کی جو دوا ہے وہ اندر جاتی ہے،